نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عصمت و شان مصطفیٰ۔ عزیزاً مکرم، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی انتہائی عزت و تقدیر کے لائق فخر سنت حضرت علامہ حافظ احمد رضا مصطفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسٹیج پر انتہائی عزت و تقدیر کے لائق فخر سنت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر محمد یونس جنیدی بغدادی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب قبلہ کاری شفیق احمد حمدی صاحب کی میزبانی میں حسب روایت اس چھوٹی سی مسجد میں کثیر تعداد میں جو پروگرام انعقاد پذیر ہوتے ہیں، یادگار اسلاف صوفی باصفا میاں جی خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس مسجد حاضہ میں تقریباً 40 سال متواتر امامت کے فرائض سال انجام دیے، ان کے احسان ثواب کے لیے اور سالانہ ختم پاک کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ مسجد دوہارا والی کے امام و مدرس استاد و حفاظ جناب قاری محمد شفیق احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے انتظامیہ مسجد کے جملہ اراکین اور محبت کرنے والے سب احباب کو کہ وہ مل کر اگرچہ احباب تھوڑے کیوں نہ آئیں، اگرچہ تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اپنے اسلاف کو بھی یاد رکھتے ہیں اور دیگر مختلف عنوانات سے جب کوئی پروگرام آتے ہیں بزرگان دین کے، اس کا موقع آتا ہے، میلاد شریف کا موقع آتا ہے، صحابہ کرام اور آل رسول میں سے کسی کے وصال یا یوم پیدائش کا دن آتا ہے تو الحمدللہ ایک اہتمام کے ساتھ یہاں ایک ترتیب کے ساتھ ایک اہتمام کے ساتھ یہاں پروگرام انعقاد پذیر ہوتے ہیں۔ خوبصورت انداز کے ساتھ صوفی باصفا میاں جی خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوا ہے۔ پر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونے نالو سونا چہرہ حضور دا، سب سونے نالو سونا چہرہ حضور دا، مولا بھی کھانے سب نو جلوہ حضور دا، یا مولا بھی کھانے سب نو جلوہ حضور دا۔ آیا امت دا والی موڈے دے کملی کاری، آیا امت دا والی موڈے دے کملی کاری، سب نبیاں تو اچھا رتبہ حضور دا، سب نبیاں تو اچھا رتبہ حضور دا۔ سونے نالو سونا چہرہ حضور دا، اینا اکھیاں نال ویکھا میں اینا اکھیاں نال ویکھا روضہ حضور دا، اینا اکھیاں نال ویکھا میں روضہ حضور دا۔ سونے نالو سونا چہرہ حضور دا۔ حافظ شمس رضا صاحب تشریف لا کر بارگاہ رسالت میں گلہائے خودے پیش کرتے ہیں۔ عرش کی اکیل تنگ ہے، چرک میں آس
کی در آئے تیرا مکان ہے پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرکزی غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری استاد الاساتذہ ابو غیاب مفتی غلام نبی صاحب جماعتی استاد الاساتذہ مفتی غلام نبی صاحب جماعتی نعرہ تکبیر شیخ حدیث رئیس المدرسین حضرت قبلہ مفتی غلام نبی صاحب جماعتی اکبری دامت برکاتہ عالیہ آپ تشریف لائے اور مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوئے باوجود طویل عدالت کے آپ کا یہاں تشریف لانا یقیناً باعث مسرت بھی ہے اور آپ کی کثرت بھی ہے مل کر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیں ابھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا تھا اور رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اس محفل کا آغاز ہوا تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے پھر اس کے بعد نعت شریف ہوئی پھر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا گیا اور اب بھی انہی کے ساتھ زیادہ حافظ حامد شفیق صاحب سے کوئی تشریف لا کر کلام اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار پڑھیں تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لم يأتي نظيرك في نظر لم يأتي نظيرك في نظر لم يأتي نظيرك في
في نظر لم يأتي نظيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم يأتي نظيرك في نظر لم يأتي نظيرك في نظر لم يأتي نظيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راجے کو تاج تورے سر سو جگ راجے کو تاج تورے سر جگ راجے کو تاج تورے سر سو جگ راجے کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شان دو سرا جانا لم یأتی نظیرک فی نظر جب ہر طرف بدعقیدگی کا دور تھا اور یا رسول اللہ کہنے والے پر شان اولیاء بیان کرنے والے پر فتوے لگتے تھے. آج سے 18 سال پہلے میں نے سوانح حضرت پڑھی جو اس میں ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شعر پسند آیا کیونکہ آج کے محفل میں بھی کثیر تعداد میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھا گیا تو ایک شعر میں سناؤں گا جو کہ چند سطور پر مشتمل ہے اور اس میں اعلیٰ حضرت کا چھوٹا سا مختصر سا تعارف ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار کا. وہ دور کے جب شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر تانا زنتے لوگ علم سید الابرار پر. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر تانا زنتے لوگ علم سید الابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر فتویٰ شرک کا ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر فتویٰ شرک کا کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے. ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پہ مہتاب کے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. امت ختم الرسول کا نا خدا کہنے لگے. امت ختم الرسول کا نا خدا کہنے لگے. اور اس کرن نے کیا کام کیا؟ اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا. اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا. پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا. پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا. یقیناً حضرت کا احسان ہے کہ انہوں نے عقائد اہل سنت کی جس انداز میں ترجمانی کی ہے آج ہم کھل کے یا رسول اللہ کہتے ہیں. اور الحمدللہ اس میں ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے. بلا تمہید میں گزارش کروں گا ہماری آج اس نشست کے مہمان خصوصی فخر اہل سنت حضرت علامہ قیدر اخلاص و محبت حافظ احمد رضا مصطفی صاحب دامت برکاتہ العالیات سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہی والد گرامی کے وہ اوصاف حسنہ جو اور وہ آپ کی سیرت کے مختلف گوشے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور جنہیں دیکھ کر یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی یاد آ جاتی تھی، ان پر گفتگو فرمائیں. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ جذبے کے ساتھ نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، مرشدی غلام ہیں، غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ
وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ میں کلام تیرے میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خواہ سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین مغز قرآن روح ایمان جان دین حسب حب رحمت للعالمین صدر محفل استاد العلماء بقیت الصلب زینت مسند تدریس مفتی علاقہ حضرت علامہ مولانا ابو ضیاء غلام نبی جماعتی صاحب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد یونس جنیدی صاحب مجسمہ رافت و شفقت استاد الحفاظ حضرت قاری محمد شفیق صاحب نقیب محفل جناب ندیم صاحب برادران اسلام اہل السنت والجماعہ آج ہم اس مسجد کے سابق امام
مولوی خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں۔ یہ محفل استاد الحفاظ حضرت قاری محمد شفیق صاحب کی سرپرستی میں عزیز القدر شہزاد انور پٹی صاحب نے اہتمام کیا۔ یہ شہزاد انور کی سعادت مندی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد محترم کو یاد رکھا۔ یقیناً استاد محترم کی توجہات اب بھی ان کی شامل حال ہوں گی۔ حضرات گرامی، میاں جی خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسجد میں 40 سال سے زیادہ کا عرصہ مسلسل مستقل بلا ناغہ امامت کرتے رہے، اور یہاں پہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھایا، اور میرے اندازے کے مطابق 5-6 نسلیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے آپ سے قرآن پاک پڑھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ایک تجربہ ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا، تو جس کا بھی سنا ہے اس کو دوبارہ الف با سے شروع کرایا ہے۔ آج کے پڑھانے والے ایسا پڑھاتے ہیں، لیکن میرے والد محترم میاں جی خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں بھی ان کی تربیت کا شرف حاصل ہے کہ ہماری تربیت بھی انہوں نے فرمائی۔ حضرات گرامی، میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، جو اشارہ کر دیا ہے کر دیا ہے۔ اب کسی عنوان کو لے کر، چونکہ وہ قرآن پاک کے مدرس تھے، قرآن پاک پڑھایا انہوں نے، تو ہم تھوڑی سی بات قرآن پاک کے بارے میں کریں گے اور کچھ بات استاد کے بارے میں، معلم کے بارے میں، معلم قرآن کے بارے میں کہیں گے، عرض کریں گے۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، وہدی، اور وہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین، مؤمنین کے لیے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کا تعارف کروایا ہے اور قرآن پاک کے بارے میں اس کی صفات بیان کی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، کہ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، آ گیا ہے موعظہ۔ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں موعظہ فرمایا ہے، نصیحت فرمایا، جس کا آسان ترجمہ ہم نصیحت کرتے ہیں، وعظ آ گیا ہے۔ موعظہ، وعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو نصیحت کرنے والا بڑے پیار کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ترغیب کے ساتھ، بڑی ترغیب کے ساتھ لوگوں کو دیتا ہے، اور لوگوں کے دل نرم ہو کر اس نصیحت کی طرف چلے آتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف یہ نصیحت آئی ہے۔
تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم تک قرآن پاک کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی رحمانیت کے ساتھ، بڑی رحیمیت کے ساتھ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے شفقت و رحمت کے ساتھ ہم تک قرآن پاک کی نصیحت پہنچائی۔ حضرات گرامی، یہ ایسی نصیحت ہے کہ تمام لوگ جو بالکل ان پڑھ تھے، جن کو ہم بدو کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، جب انہوں نے بھی قرآن پاک کی نصیحت پر عمل کیا وہ پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے، پوری دنیا کے رہنما بن گئے، پوری دنیا کے ہادی بن گئے۔ تو حضرات گرامی، یہ قرآن پاک کے بعض اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی تاثیر ہے کہ وہ لوگ جو سیدھی طرح اونٹ بھی نہیں چلا سکتے تھے، انہوں نے بڑی بڑی قوموں کی رہنمائی کی۔ حضرات گرامی، یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو موعظہ بنایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ قرآن پاک جو ہے تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، تمہارے دلوں کی درستی کرتا ہے، تمہارے دلوں کو سیدھا کرتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو لالچ ہے، جو کینہ ہے، جو نفرت ہے، اس کو نکالتا ہے، اور اس کی جگہ پہ قرآن پاک تمہارے دلوں کے اندر رحمت کو ڈالتا ہے، رافت کو ڈالتا ہے، اخوت کو ڈالتا ہے، بھائی چارے کو ڈالتا ہے، نیکی کو ڈالتا ہے، اور حضرات گرامی اس طرح قرآن پاک جو ہے وہ تمہاری تربیت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں تمام مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ شفا ہے، جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک صرف ہدایت دیتا ہے، جسم کو شفا نہیں دیتا، بلکہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے، امر بالمعروف بتاتا ہے، نہی عن المنکر بتاتا ہے۔ تو اس طرح کی قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جسمانی طور پر کوئی شفا نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک کا اصل اور بنیادی مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت ہے۔ قرآن پاک کا موضوع ہی انسان اور ہدایت ہے، انسان کے لیے قرآن پاک ہدایت بن کر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، اور اس نے آج 1450 سال 1500 سال ہونے والے ہیں کہ قرآن پاک ہدایت دے رہا ہے، گمراہی سے نکال رہا ہے، ظلمت سے نکال رہا ہے، تاریکیوں سے نکال رہا ہے، اور انسان کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو قرآن پاک بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہم یہ بھی ضرور عرض کریں گے کہ قرآن پاک انسان کی روحانی ہدایت کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے لیے بھی شفا مہیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن پاک کا دم کیا کرتے تھے، خود بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے بعد جب نازل ہوئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے لیے سورۃ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، اور پھر وہ ہاتھ اپنے جسم مبارک پر مل لیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے، اہل خانہ کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس کوئی بچے کو لے کے آتے یا کسی بڑے کو لے کے آتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اور ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔
حضرات گرامی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، اور یہ وہ بیماری ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے، اپنے محبوب حقیقی سے ملے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دم کرتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی، اور پھر وہ ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرا کرتی۔ حضرات گرامی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک صرف خالی ہدایت نہیں، روحانی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ جسمانی ہدایت بھی دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، تو ہم ایک جگہ پہ پہنچے، ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، ہمیں رہائش کی ضرورت تھی، تو ہم نے اس گاؤں والوں سے کہا کہ آپ ہماری میزبانی کریں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں کھانا دیں، ہمیں رہائش کی ضرورت ہے، ہمیں رہائش دیں تاکہ ہم رات بسر کر سکیں۔ تو ان گاؤں والوں نے نہ تو رہائش کے لیے جگہ دی اور نہ کھانے کے لیے کچھ چیز دی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ساتھ میں ٹھہر گئے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس گاؤں کا جو سردار ہے اس کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ دیا ہے، تو وہ ان کے پاس آئے، کسی نے کہا کہ آپ ان کے پاس جاؤ، جو لوگ آئے ہیں مسافر ہیں، شاید ان کے پاس کوئی دم ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ تمہیں بتا دے اور تمہارا جو سردار ہے اس کو آرام آ دے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ دیا ہے، ہم نے بہت جتن کیے ہیں، بہت دوائیاں کی ہیں، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، لیکن اس کو شفا نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ اس کو شفا، اس کو دم کرو یا اس کو کھلاؤ یا اس کو پلاؤ تاکہ اس کو آرام آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کچھ نے کہا کہ ہم ایسا کوئی کام تمہارے ساتھ نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ کسی قسم کی نیکی نہیں کریں گے، کہ ہم مسافر ہیں، ہم نے تم سے التماس کی ہے، التجا کی ہے کہ ہم مسافر ہیں، ہماری میزبانی کرو، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دو، ہمیں ایک وقت کے لیے کھانا دو، لیکن تم نے منع کر دیا۔ لیکن ایک صحابی نے کہا کہ قسم بخدا میرے پاس دم ہے، میں دم کروں گا، لیکن ہماری کچھ شرائط ہوں گی، ان شرطوں کو سامنے رکھ کر ہم دم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے سردار کو اگر شفا ہو گئی، اس کو آرام آ گیا، تو ہم آپ کی شرطیں پوری کر دیں گے۔ تو حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے 30 بکریاں مانگی کہ ہم 30 بکریاں لیں گے اور پھر تمہیں دم کریں گے۔ تو حضرات گرامی، انہوں نے وہ 30 بکریاں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو دم کیا، اور دم بھی بتا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیا۔ حضرات گرامی، اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، وہ ہر شفاء من کل داء، ہر بیماری کی شفا سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو حضرات گرامی، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے بکریاں لے لی، اور بکریاں لینے کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، تو ایک نے مشورہ دیا کہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا حکم ہے، تو ہم یہ بکریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اور وہاں جاتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ کام کیا ہے، کیا یہ کام جائز ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے جو بکریاں لی ہیں کیا ان بکریوں کو لینا جائز ہے کہ نہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوری رودات جا کے سنائی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہے، تم نے جو دم کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور تم نے جو بکریاں لی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، تو اس میں سے میرا حصہ بھی نکالنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کے لیے کہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ تمام کا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بانٹ لیا۔
تو اس سے بھی یہ پتا چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل لایا گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے دم کیا ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے, بندے کو شفا ہوئی ہے اور ہم نے اس کے بدلے میں بکریاں بھی لی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا, اس کو ثابت رکھا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دم درود کرنا جو ہے یہ جائز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ثابت ہے. حضرات گرامی, اسی حدیث مبارکہ میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دم درود والے جو پیسے لیتے ہیں وہ بھی جائز ہیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وہ بکریاں لی تھی. تو اس لیے اگر دم درود والا کوئی جائز پیسے لے لیتا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے. لیکن آج کے جتنے بھی دم درود والے ہیں ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ سارے کے سارے کالا علم کرتے ہیں. بڑے بڑے صوفی پرہیزگار آپ دیکھو گے تو جب آپ قریب جاؤ گے تو جب آپ شفا کے لیے جاؤ گے لیکن آپ کو بیماری دے دیں گے. تو تاکہ آپ ان کے ہمیشہ کے جو ہے وہ مریض بنے رہیں, ہمیشہ ان کے پاس جاتے رہیں. بات تھوڑی ہوگی, لمبی کر دیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کالا جادو بتا دیں گے. اور جو کالا جادو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا کسی کے اوپر آپ کوئی اس کو کچھ کر ہی دیا ہے. جس کو بتا دیا جائے کہ تمہارے اوپر کالا جادو ہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو بیمار ہو ہی جاتا ہے. تو حضرات گرامی ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے. صرف باشرہ علماء, جو علماء مشہور ہیں آپ کے علاقے میں ان کے پاس جائیے. جو تعویذ لے کر مشہور ہیں ان سے بچ کے رہیے, کیونکہ یہ آج کل فیشن ہے اور بڑا آسان طریقہ ہے پیسے کمانے کا. بڑے اچھے علماء ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں اور صحیح طریقے پر بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ دم بھی کرتے ہیں, عملیات بھی کرتے ہیں, وظائف بھی دیتے ہیں, چیلے بھی بتاتے ہیں. تو حضرات گرامی ان علماء کے پاس جائیے. حضرات گرامی اسی کے اوپر بڑے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور بڑے علماء نے, یہاں تک کہ امام بریلوی, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو اس وقت کے ان کے بعد آج تک ان کے بھائی کا کوئی عالم نہیں ابھی تک آیا. اور پیچھے سے بھی اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو کتنی صدیاں آپ کو پیچھے جانا پڑے گا, تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پائے کا کوئی عالم ہے. ابھی تک ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے. امام بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود آپ کبھی کبھی ان کا آپ کا یہ پروفیشن نہیں تھا, آپ کا بزنس نہیں تھا, آپ کا جو کام تھا اصل کام وہ فتویٰ نویسی تھا, جو امت تھی اس کی رہنمائی کرنا تھا. لیکن امام بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی تعویذ بھی دیا کرتے تھے, دم بھی کیا کرتے تھے. تو حضرات گرامی ایک جائز عمل ہے. تو علماء نے یہ کام کیا ہے, اس پر فتاویٰ موجود ہیں. اور ثابت ہم یہ کرنا چاہتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے وہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہدایت ہے, روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہدایت ہے. سید المفسرین حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں, جب وہ اندرونی روحانی بیماریاں بگڑتی ہیں تو ان کا اثر جسم پر ہوتا ہے, تو پھر جسم بیمار ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کینہ ہے, انسان کے اندر بغض ہے, انسان کے اندر حسد ہے, انسان کے اندر نفرت ہے. تو جب یہ بڑھ جاتی ہیں, انسان ان کو پالتا ہے, ان کو پوستا ہے, نفرتیں جگاتا رہتا ہے, حسد کرتا رہتا ہے, کینہ کرتا رہتا ہے, بغض کرتا رہتا ہے. تو یہ دراصل اس کے روح کی بیماریاں ہیں. اور جب یہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر ان کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے, تو اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے. تو حضرات گرامی سید المفسرین حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر بندہ حسد کا علاج کر لے, کینے کا علاج کر لے, بغض کا علاج کر لے, نفرت کا علاج کر لے, تو انسان کی جو ظاہری بیماریاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو بخار ہے, کسی کو کچھ بھی ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی بیماری ہے جس نے اس کے دل کو بیمار کیا ہے, اس کی روح کو بیمار کیا ہے. پھر وہ بیماری جو ہے وہ اس کے جسم پر ظاہر ہوئی ہے. تو حضرات گرامی آپ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں پڑھی جائیں تو دل کی بیماریاں جو ہیں, روح کی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو حضرات گرامی ہمارے علماء نے ایسی بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ بخار کے لیے یہ آیت پڑھی جائے, سر درد کے لیے یہ آیت پڑھی جائے, پیٹ درد کے لیے یہ آیت پڑھی جائے. تو اس طرح کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں
تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے وہ دونوں طرح کی ہدایت ہے، گمراہی سے بھی ہدایت دیتا ہے اور بیماریوں سے بھی شفاعت عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، نماز کا وقت قریب ہے، اس موضوع کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور دوسرا موضوع جو ہے 2-3 باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، شاہد اللہ سبحانہ و تعالی گواہی دیتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، انہ لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی معبودیت کی، اپنے معبود ہونے کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالی دیتا ہے اور اپنی یکتائی کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالی خود دیتا ہے۔ ارشاد ہوا شاہد اللہ سبحانہ و تعالی گواہی دیتا ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اور کون اس کی گواہی دیتا ہے؟ والملائکۃ، اور ملائکہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ جو کس کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صاحبان علم ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور اللہ کی معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، صاحبان علم کا اتنا مرتبہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک کی تفہیم کراتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ بتاتے ہیں، قرآن پاک کی قرات سکھاتے ہیں، قرآن پاک حفظ کراتے ہیں، قرآن پاک ناظرہ پڑھاتے ہیں۔ ان کا کتنا مرتبہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی گواہی کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ اپنی گواہی دیتا ہے، ملائکہ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، پھر یہ جو صاحبان علم ہے یہ اللہ کے ایک ہونے کی اور اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ویسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی اسی طرح کی خدمت کر رہے ہیں وہ صاحبان علم ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ اللہ کی معبود ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، بات یہ تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے والد محترم نے یہاں 40 سال کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ قرآن پاک کا کمال ہے، یہ قرآن پاک کا فیضان ہے کہ جو بھی قرآن پاک کی خدمت کرتا ہے قرآن پاک اس کو عروج عطا فرماتا ہے، قرآن پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، قرآن پاک اس کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح بھی قرآن پاک سکھایا ہے، ہر وہ بندہ جو قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہے وہ اس حدیث کا مصداق ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن پاک سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک سراسر علم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنی رغبت جو ہے وہ بڑھا کے رکھیں، اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ رکھیں، علم قرآن پاک سے سیکھیں، جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ قرآن پاک سے سیکھیں۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کسی کو محروم نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک خطیب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جو مشرکین مکہ اور کفار تھے انہوں نے اس کو بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کیا سناتے ہیں، لوگوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم کی کچھ آیات تلاوت کی، اس پر دہشت تاری ہو گئی۔ وہ اٹھ کے جا کے کفار سے جا کے کہتا ہے کہ اے کفار و مشرکین مکہ، نبی اکرم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہ نہ وہ جادو ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانی ہے، نہ قصہ ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، شعر بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسلام لے آیا۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک جو ہے وہ کسی کو محروم نہیں چھوڑتا۔ اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کرائیں اور قرآن پاک کی جس طرح کی تعلیم ہم بچوں کو دلا سکتے ہیں، ناظرہ پڑھا سکتے ہیں وہ پڑھوائیں، حفظ کرا سکتے ہیں وہ کروائیں، آگے اس کی تفہیم جو ہے درس نظامی کی عالم دین بنا سکتے ہیں تو وہ بنائیں۔
حضرات گرامی یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہمیں عزتیں عطا فرماتا ہے، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ جس طرح اس قوم کے پہلے حصے نے عزت اور عروج پائی ہے، وہی کام کر کے اس امت کا آخری حصہ بھی عظمت اور ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی اس امت کے پہلے حصے نے قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، اور آج جو ہم آخری حصہ ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا مشروط عشق کر کے اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک اپنے نورانی دروازے ہم پر کھول دے گا، قرآن پاک اپنا پورے کا پورا فیضان ہم پر اڈیل دے گا اگر ہم کسی قابل بنے تو۔ تو حضرات گرامی ہمیں چاہیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی، اپنا تعلق قائم کرنے کی، قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کی، حفظ کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، درس نظامی کرنے کی، اس کی تفسیر پڑھنے کی، تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم وہ کھویا ہوا اپنا وقار جو ہے اس کو بحال کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لکھا